رسالت۔ اے نوجوانوں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بھی ہماری زندگی بڑی شارٹ ہے۔ آپ خود اپنی پچھلی زندگی میں جا کر دیکھ لو، چند ہی سال گزرے تھے، بچپنا تھا تمہارا، تم بچپنے میں ادھر ادھر کھیل کود میں گزار رہے تھے، اور آج جوان ہو چکے، پلک جھپکتے ہوئے جوان ہو گئے۔ اور ہم نے چند سالوں پہلے جن کو جوان دیکھا تھا، آج ان کے بال سفید ہو گئے، بال سفید اور دانت جھڑنے لگ گئے۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور تم ہیپی نیو ایئر منانے میں لگے ہو۔ تمہاری زندگی کی ایک ایک اینٹیں، ایک ایک دیواریں گرتی جا رہی ہیں، تم موت کے اتنی قریب ہوتے جا رہے ہو۔ لہذا میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، تم چاہو گے ہزار کہ میں ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ، لیکن تم کر نہیں سکو گے۔ وہ سکرات کا وقت ہوگا، نزع کا وقت ہوگا، تمہارا سر پہاڑ کی طرح بھاری ہو چکا ہوگا، نہیں اٹھا سکو گے، اٹھا نہیں سکو گے۔ لیکن اس دن شدت سے تم خواہش کر رہے ہوگے، اے اللہ سر اٹھانے کی طاقت دے دے، ایک بار میں تجھے سجدہ کر لوں۔ نہ سجدہ کرنے کی طاقت آئے گی، نہ تمہاری زبان ہل پائے گی کہ اللہ کا ذکر کروں یا توبہ کر لوں۔ آج تمہیں اندازہ نہیں، اللہ نے سر سلامت رکھا ہے، جھکاتے نہیں اس کی بارگاہ میں، زبان سلامت رکھا ہے، ذکر کرتے نہیں اس کا۔ گانے تو نہ جانے کتنے بچوں کو یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ کتنے لوگوں کو فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو گئے، قرآن کی چند آیتیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اے میرے عزیزوں، آج یہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہے، نبی پاک کی وفاداری میں ہی جئیں گے انشاءاللہ۔ آج دیکھ نہیں رہے آپ حالات کس قدر خراب ہیں، دشمن کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ تمہاری نہ داڑھی کو پسند کر رہا ہے، نہ تمہاری ٹوپی کو، نہ تمہارے مسجدوں کے مینار کو، نہ تمہاری نمازوں کو، نہ تمہارے محراب کو، نہ تمہارے قرآن کو، کسی چیز کو پسند کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے بھی یہ جلا ہوا دشمن، اسے ہماری ہر چیز کڑتی ہے، جلتی ہے۔ ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی بنانے کی بجائے اخلاق مصطفیٰ کمیٹی بناتے۔ تم جتنی عادتوں سے چھڑو گے، ہم اپنے نبی کی اتنی ہی غلامی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم تابندہ اور روشن کر کے دکھائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اپنے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو بچیاں آج کثرت سے بھٹکتی چلی گئیں اور غیروں کے ہتھے چڑھ گئیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جو کالج کی نظر ہو گئیں اور وہاں مجازی عشق و محبت میں پاگل ہو گئیں۔ انہیں وقتی طور پر کچھ نوجوانوں کے چہرے بہت خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ حدیث پاک میں ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، یہ آنکھوں کا جو ایک بار ملاپ ہوتا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورتوں کو چاہیے تھا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتی، لیکن تم جن نوجوانوں کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سمجھتی ہو میری قوم چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، ماں باپ کا منہ کالا ہوتا ہے تو کالا ہونے دو، میری قوم مجھے تانے مارتی ہے تو مارنے دو، مگر میں اپنی محبت کے پیچھے جاؤں گی، یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دنیا ہمیں فلموں میں دکھا رہی ہے، یہ سیریل میں دکھایا جا رہا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے لڑائی لڑ لو، ماں سے بھی لڑ لو، باپ سے بھی لڑ لو، سارے معاشرے سے لڑ لو، لیکن ایک بے حیائی کو تم کر جاؤ۔ یہ دنیا یہی تو آج دکھا رہی ہے، اور بچے ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں ایک جنگ ہے، محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نادانو، یہ محبت کی جنگ نہیں ہے، یہ بے حیائی اور ننگا پن ہے۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں، جس ماں نے اپنے خون جیسے دودھ کو تمہارے حلق میں 2 سال تک ڈالا اور رات رات جاگ کر کے تمہاری تربیت کرتی رہی، وہ باپ جو پورا دن بھر تمہارے لیے پسینے بہاتا تھا، اور تجھے خبر بھی نہیں ہے کتنی عیدیں، کتنی ایسے تہوار آئے جب وہ اپنی خوشی چھوڑ کر تمہارے لیے لباس لاتا رہا، تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے دیکھتا رہا۔ اس باپ کی بھی تمہیں ذرا برابر خبر نہیں، اس ماں کی بھی نہیں۔ ایک لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا باپ ہارٹ اٹیک کا مریض تھا، ہارٹ اٹیک آ بھی گیا، جب وہ بچی کسی اور کا دامن پکڑ کر بھاگ رہی اور پولیس میں آ کر کہتی ہے نہیں مجھے کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے۔ ایک اور لڑکی وہ کہتی ہے میں نے سمجھایا
کہ بیٹا اپنے باپ کی تو سن لے، تیرا باپ تو اکلوتی ہے، وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے مر جا رہا ہے تو مرنے تو، ان کی زندگی ویسی بھی ختم ہونے والی، مجھے اپنی جوانی جینے دیجیے آپ۔ اللہ کی پناہ، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ ایک اور خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا ایسا نظر آ گیا تجھے؟ سال 18 گزر رہے ہیں ابھی تیرے عمر کے، اتنی جلدی کیا اچھا لگ گیا؟ کہتا ہے کہتی ہے مجھے اس نے 5000 کا جوڑا دلایا، میرے باپ نے کبھی دلایا نہیں تھا۔ تجھے پتا نہیں پوری زندگی اس نے خون سینچ سینچ کر کے تجھے جوان کیا۔ آج تیری پیشانی پر تیرے باپ کی کتنی امیدیں رکھتی ہے پتا ہے؟ مجھے ان نوجوان لڑکیوں پر ترس آتا ہے، تم سارے لوگوں کو ٹھکرا کر کے جاتی ہو، لیکن کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی؟ اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف دکھا کر کے کہا اے مسلمانوں، یہی تمہاری جنت بھی ہے، یہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ ان کو راضی کرو تو جنت، ان سے غداری کرو گے تو دوزخ ہے۔ کتنے ماں اور باپ بلکتے رہ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے نام پر۔ دلی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک لسٹ بھیجی تھی، کئی وہ لڑکیاں ہیں جو ان غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئی محبت میں آ کر۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ ایک دو نہیں، میرے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ گئی اپنے گھروں سے بغاوت کر کے، لیکن اس ظالم نوجوان نے چند رات اس کے ساتھ گزار کر اسے باہر کی طاقتوں کے حوالے کر دیا، بیچ دیا۔ وہ آج دبئی میں ہے، جسم فروشی کر رہی ہے، جسم فروشی کر رہے، وہ چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ ان لڑکیوں نے جو اپنے احوال بھیجے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ رو رہی ہیں اور کہتی ہے اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اس نے بھی ہمیں ٹھکرا دیا، اور ہم تو اپنے ماں باپ کو ویسے ہی چھوڑ کر کے آئے تھے، جائیں تو کہاں جائیں۔ ایک دو گھر والوں کو ہمارے کچھ نوجوانوں نے سمجھایا بجھایا تھا کہ بیٹی ہے تمہاری، لے لو اس کو، اس ظالم نے چھوڑ دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، ان بچیوں کو آخر کون سمجھائے؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ساری زندگی یہ رات کی لذت ہے۔ جانور مت بنو، پوری زندگی اس ہوس کے لیے، شہوت کے لیے نہ جیو۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ کسی کا بستر گرم کر لینا، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں؟ یہ بے حیائی کو کس نے عشق کا نام دے دیا؟ اس اخلاق سوز حرکت کو کس نے محبت کا نام دے دیا؟ ایک نوجوان منہ لٹکائے ہوئے آیا تھا، کہہ رہا تھا محبوبہ چھوٹ گئی، 4 سال سے اس کے ساتھ تھا، چھوٹ گئی، اب دوسرے کے ساتھ چلی گئی، کچھ وظیفہ دے دے، دل بے قرار ہے۔ اب کیا کرے گا پاگل مجنو، شعر و شاعری کرتے گھومتا ہے۔ میں نے یہی کہا تھا بیٹا، ایک ہی دل تھا، دینا تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جو روز شوہر بدلتی ہے؟ دینا تھا اس دل کو تو دربار مصطفیٰ میں دیا ہوتا، اس نبی پاک کے قدموں میں رکھا ہوتا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی عادت کریمہ ہے، ایک بار کسی نے اگر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو موت تک وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے، موت تک تنہا نہیں چھوڑتے۔ زندگی تو زندگی ہے، قبر میں جب تم پہنچو گے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تاجدار مدینہ پہلے تشریف لاتے ہیں۔ حشر میں بھی وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے، جہاں تم پیاس کی شدت سے بلبلا رہے ہو، میرے مصطفیٰ حوض کوثر کا جام بھر کر تمہیں پلا رہے ہوں گے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری دستگیری اور ہماری مدد کے لیے ہمہ وقت ہیں، اس نبی کے فدائی بنو، دنیاوی مجازی عشق و محبت کے پیروکار بن کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد مت کرو۔ اقبال کی اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے سے عزت نہیں ہوتی؟ میرے عزیزو، مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو دیکھو، آج جو دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، یا آپ ہمیں چھونے کے لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ ہم کوئی بڑے زمیندار ہیں یا کوئی نیتا جی ہیں یا کوئی بڑی پارٹی کے کاریہ کرتا ہے، نہیں۔ سب کو پتا ہے صرف اور صرف یہ عزت اسی لیے ہے کہ یہ نبی پاک کی غلامی میں جی رہا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اے نوجوانوں، تم سب کے لیے میرا پیغام ایک ہی ہے، بک جائیے بے دام ہی بازار نبی میں،
بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میری باتیں ہو سکتا ہے چند لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، میرے عزیزوں بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ گے تو جلدی شفا یابی بھی ہے۔ ہاں میری باتوں کا برا نہ مانو، لیکن اگر میں نے کہیں آپ کے اوپر سخت جملے رکھے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ یہ میرا درد ہے۔ تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، اگر میں تمہیں نہ بولوں تو کس کو بولوں؟ اگر تمہارے اندر اخلاق برے آتے ہیں تو تکلیف صرف ہمیں نہیں رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ کب تک میرے نبی پاک کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں۔ اور جب تم کسی شراب کے اڈے پر بیٹھے ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے، جب تمہاری زبان نشا کر رہی ہو، تو میرے مصطفیٰ تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تمہاری طرف نظر فرمائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ کم سے کم میرے نبی کا خیال کرو۔ حضور پاک کے لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، باقی میرا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ڈانٹنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں تمہارے درمیان چلانے والا؟ صرف اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم راحت اور سکون کی خبریں تو پہنچا سکے۔ حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں، میں سب کے اعمال دیکھتا ہوں، ہفتہ بھر تم نے کیا کیا حضور سنتے ہیں، فرشتے ساری باتیں لے جا کر پہنچاتے ہیں ہر ہفتے۔ کبھی احساس ہوا کہ ہر جمعرات کو ہمارے کون سے اعمال حضور کے پاس گئے ہوں گے؟ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آقا آپ کا فلاں امتی دن رات لہو میں کھو رہا تھا، کھیل کود میں گزار رہا تھا، لڑکیوں کے بیچ عیاشیاں کر رہا تھا، تو حضور پاک پر کیا بیتتی ہوگی؟ ہمارے باپ کے پاس اگر کوئی آ کر کے ہماری شکایت کرے تو ہم اسے بھی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابا کو بتانا مت۔ لیکن نبی پاک کو جب فرشتے بتا رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میرے عزیزو یہ باتیں جو میں نے کی ہیں انشاءاللہ العزیز آج ہمارا جلسہ اسی پر کامیاب ہوگا۔ ہم جب جان دینے کی بات کرتے ہیں نبی پاک سے، نبی پاک کے لیے، تو کیا میرے مصطفیٰ کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حضور کی عزت کی بات آئے گی اپنی گردن لے کر تیار ہیں؟ سب کا جذبہ یہ ہے، ہمارا بچہ جوان بوڑھا یہی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ سب کا یہ جذبہ مجھے پتا ہے، لیکن اے میرے عزیزو میں نہ آج تمہاری جان مانگنے آیا، نہ میں تمہاری گردن مانگنے آیا، نہ تمہارا خون مانگنے آیا، بس اتنی بھیک ضرور مانگنے آیا ہوں جو قوم اپنے نبی کے لیے گردن دے سکتی ہے، چند عیاشیوں اور گناہوں کو مصطفیٰ کے نام پہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ میں اب اللہ نے جو کان دیے سنوں گا تو حضور کی نعتیں سنوں گا، زبان سے میں کبھی غلیظ کلمات گالی گلوچ اور گانے نہیں گاؤں گا۔ اگر میری زبان کھلے گی تو اس بات کے ساتھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، جب بھی زبان بولے گی تو نبی نبی بولے گی۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ چند نعتیں یاد کر لو تاکہ چلتے پھرتے بھی تمہاری زبان اگر کسی کو پکارے تو میرے مصطفیٰ کو پکارے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کام کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ اب میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی اور میں نا امید ہو کر کے نہیں جاتا، نا امید ہو کر نہیں جاتا۔ مجھے یقین ہے میں نے کسی ایسے ویسے کا نہیں، تمہارے خون سے بھی بڑھ کر، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جس کا رشتہ ہے اس نبی کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے، اس رسول پاک کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ نوجوان ہمارے گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کو دھوکہ کبھی نہیں دے سکتے، اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بے وفائی ہم حضور کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے۔ اب اخیر میں چند باتیں آپ سے کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے یہ ہمارے اعمال تھے، اس کی اصلاح ضروری تھی اس لیے مجھے کہنا پڑا، لیکن پھر بھی اے مسلمانوں
اگر تمہارے اعمال جیسے بھی ہو جائیں، خوف اور ڈر اپنے سینے میں مت لانا۔ ہندوستان میں رہ رہے ہو نا، آپ میں سے کوئی پاکستان سے آیا ہے؟ پاکستان والا چھپ چھپ کر کے پھرے مجھے کوئی پکڑے گا۔ ارے جس زمین کے ہم برسوں سے وارث ہیں، یہ زمین آج کے 5 سالہ نشیڑی لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زمین ہے یا نہیں ہے؟ تو بھیک مانگی ہوئی زمین نہیں ہے، نہ ہی ہم چوری چپاٹی کرتے ہوئے ڈکیتی ڈالتے ہوئے یہاں آ کر کے قبضہ کیے ہوئے، تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ اپنی زمین پر رہ رہے ہیں تو آج کے بعد خوف سے نہیں جئیں گے انشاءاللہ، خوف سے نہیں جئیں گے۔ اگر یہ ظالم کتے کہیں کسی کو ظلم کے ساتھ پکڑتے بھی ہیں تو میرے عزیزوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ عہد کر کے اٹھنا کہ گردن جائے گی تو اللہ اکبر کے نام پہ جائے گی۔ ہم حسینی کردار کو زندہ کر کے جائیں گے۔ تمہارے مرنے سے اور میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تمامی حضرات بے خوف جئیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دین کی سربلندی کے ساتھ جئیں گے، اپنے دین کو نہ ہلکا ہونے دیں گے، نہ اپنے نبی پاک کی بے عزتی کبھی برداشت کر کے جئیں گے، کبھی نہیں۔ توہین رسالت ہوگی تو شم نبوت کے پروانے طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔